لیکن حضور کی امت میں بہن بھائی کا نکاح حرام ہو گیا. اسی طرح اللہ کے نبی نے حکم دے دیا کہ نہ مردے کو جلایا جائے نہ اڑایا جائے بلکہ مردے کی تکریم کریں, زمین میں قبر کھود کے باقاعدہ دفن کیا جائے. اور یہ اللہ کی امانت ہے, اور اللہ نے یہی فرما دیا ہے منہا خلقناکم, اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے, اسی مٹی میں ہم لوٹائیں گے اور پھر اسی مٹی سے تمہیں ہم کھڑا کریں گے. ہمارا ایمان ہے کہ یہ واقعہ ہے, حدیثوں میں بھی ذکر ہے, لیکن یہ شریعت امت محمد مصطفیٰ کا واقعہ نہیں ہے. بنو اسرائیل میں اللہ نے توبہ قبول ہونے کے لیے کیا شرط رکھی تھی؟ اللہ نے حکم دیا کہ میرے نبی انہوں نے گوشالہ پرستی کی ہے, فاقتلوا انفسکم وتوبوا الی بارئکم, یہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں, جب تک قتل نہیں کریں گے میں توبہ قبول نہیں کروں گا. 70,000 بنو اسرائیلی قتل ہوا, پھر اللہ نے توبہ منظور کی. لیکن یہ شان امت محمد مصطفیٰ ہے کہ ساری زندگی گناہوں میں گزر جائے, ایک دفعہ سچے دل سے توبہ کر لو, اللہ فرماتے ہیں جاؤ میں بخشنے کے لیے تیار ہوں. اس لیے نہ گھبرایا کرو میرے بھائی, گناہگاروں نہ گھبراؤ, تمہارا رب بڑا رحیم ہے. وہ تو اتنے بڑے کرم والا ہے, وہ کہتا ہے میرے بندے اگر گناہ نہ کریں میں ایک اور مخلوق پیدا کر دوں گا, اگر یہ گناہ نہیں کریں گے تو میں غفور کس کے لیے ہوں. جب ابلیس لعین نے کہا تھا کہ میرا اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کر دوں گا, لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, میرا اللہ میں تیرے بندوں کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر لحاظ سے حملہ کروں گا. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ, میں آگے سے بھی حملہ کروں گا, پیچھے سے بھی حملہ کروں گا, میں دائیں سے بھی حملہ کروں گا, میں بائیں سے بھی حملہ کروں گا. اور پھر اکثریت جو ہے وہ شاکر نہیں ہوگی, وہ کافر ہو جائے گی, وہ جہنمی ہو جائے گی. لیکن یاد رکھو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا ابلیس تم نے قسم کھائی ہے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا, فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي, مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے جب تک بندے گر کے توبہ کرتے رہیں گے میں بھی معاف کرتا رہوں گا. دعا کرو اللہ ہمارے گناہ بھی معاف کر. دل سے پڑھ لو استغفر اللہ, دل سے ہے, زبانی کلامی نہیں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی العظیم من کل ذنب واتوب الیہ. میرا مولا تیرے کعبے کو گواہ بنا کر تیرے حرم محترم میں بیٹھ کر
مسجد الحرام میں بیٹھ کر اتنے بڑے مجمع کو گواہ بنا کے ہم توبہ کرتے ہیں. ہماری شرک سے توبہ، ہماری بدعات سے توبہ، ہماری نافرمانیوں سے توبہ، ہماری گناہوں سے توبہ. میرا اللہ ہماری سود سے توبہ، زنا سے توبہ، بے حیائی سے توبہ. میرا اللہ ہماری توبہ منظور فرما لے. میرا مولا یہ توبہ ہمارے پلڑے میں لکھ دے اور ساری بندوں کو تو معاف کر دے. تیری رحمت میں دھیلے کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی. میرا مولا آج حرم میں ہم توبہ کر رہے ہیں اور آپ بھی مغفرت کا فیصلہ فرما دیں. یاد رکھو ہم مانتے ہیں کہ تم کہتے ہو وید آسمانی کتابیں ہیں، تم کہتی ہو یہ اوتار ہے، یہ ہمارے دیوی دیوتا ہیں، یہ تماثیل ہیں، یہ شکلیں ہیں. اصل تو ہم بھگوان کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے بات، لیکن آج پورے کروڑوں ہندوؤں میں ایک ہندو پیدا کرو جو کسی وید کا حافظ ہو. کوئی پیش کر سکتا ہے؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ کوئی ہندو میں وید کا حافظ ہو؟ آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی سکھ نے گرو نانک کی کتاب کو یاد کیا ہو، حافظ ہو؟ آپ کو ملا ہے؟ آپ کے پاس بہت رہتے ہیں نا. آپ نے کبھی سنا ہے کہ کوئی یہودی تورات کا حافظ ہو؟ آپ نے سنا ہے کہ کوئی نصرانی انجیل کا حافظ ہو؟ لیکن آج بھی الحمدللہ دنیا میں کوئی ملک، کوئی شہر، کوئی بستی ایسی نہیں ہے جہاں اللہ کی کتاب، اللہ کے قرآن کے حافظ موجود نہ ہوں. یہ کتنا بڑا معجزہ ہے. کوئی ہے مقابلہ کرنے والا؟ آپ ویب سائٹ میں چیلنج کریں، آپ کافروں کو چیلنج کریں. قرآن نے آدم کی خبر دی، نوح کی خبر دی، انبیاء کی خبر دی، یوسف کا قصہ بیان کیا ہے، خلیل اللہ کا قصہ بیان کیا ہے، اسماعیل کا قصہ بیان کیا ہے، یعقوب کا قصہ بیان کیا ہے، یونس کا قصہ بیان کیا ہے. اللہ کے قرآن نے جو واقعات بیان کیے ہیں، اگر تمہیں طاقت ہے پہاڑ کھود ڈالو، سمندروں کو کنگال ڈالو، اللہ کے قرآن کی ایک خبر کو جھوٹا ثابت کرو. ایک خبر کو جھوٹا ثابت کریں. بلکہ یاد رکھو کہ ابھی چند عرصے کی بات ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی برتن ناپاک ہو جائے 3 دفعہ دھو ڈالو، پاک ہو گیا. لیکن کتا اگر کسی برتن میں منہ مار جائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا 7 دفعہ دھونا چاہیے اور 1 دفعہ مٹی سے دھو. اچھا، کافر سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہمیں کتا پیارا ہے اس لیے مسلمان کتے کے مخالف ہیں. ہمیں کیا ہے جی، تم کتے کو باپ بنا لو، ہمیں کیا تکلیف ہے؟ ہمیں کیا تکلیف ہے؟ کتے کو بیٹا بنا لو. ایسے ہے نا جی کہ عورتوں نے زندگی کتے کے ساتھ گزار دی، جائیداد کتے اور بلیوں کو دے گئے. ہمیں کیا تکلیف ہے؟ لیکن ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے
جو پوری دنیا میں بڑا انٹرنیشنل لیول کا فیمس ڈاکٹر ہے، جو جراثیم کے خلاف کام کرتا ہے، اس نے کہا کہ مجھے ایک دن خیال آ گیا مسلمانوں کو ہماری چڑ میں کتا حرام ہے، ہم خنزیر کھاتے ہو، کہتے خنزیر بھی حرام ہے، ہم کتا کھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کتا بھی حرام ہے، ہم سانپ کھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں سانپ بھی حرام ہے، ہم گیدڑ کھاتے ہیں، بگیار کھاتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں سب جانور حرام ہیں۔ اس نے کہا کہ میں تجربہ کروں، انہوں نے کہا میرے اپنے گھر میں کتے تھے، کیونکہ وہاں انگریز فیملی جو ہے نا جی، وہ تو کتے کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتی نا، ایک خاوند، ایک بیوی، ایک بچہ، ایک کتا۔ نہیں میں مذاق نہیں کرتا، آپ کو میری باتیں مذاق لگتی ہیں، ویسے کبھی کبھی مذاق بھی کرنی چاہیے، لیکن یاد رکھو ایک ہے مزاح، ایک ہے لفظ مزاح، ایک ہے مذاق۔ مزاح مانا ایسی بات دوسرے کو ایذا نہ پہنچے، خوشی کی بات ہو، ہنس خس رہے، لیکن ایذا نہ پہنچائے۔ جب ایذا پہنچائے، تانا کرے، تحقیر کرے، وہ پھر مذاق بن جاتی ہے، وہ تمسخر بن جاتا ہے، وہ مزاح نہیں رہتی۔ ورنہ مزاح تو حضور بھی فرماتے تھے۔ ایک دن حضور بیٹھے تھے، ایک بڑھیا آئی، کہنے لگی حضور دعا کرے اللہ مجھے جنت دے۔ حضور نے فرمایا بی بی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ بیچاری رونے لگ گئی، باہر بندہ آ گیا، حضور باہر چلے گئے۔ اب وہ غریب رو رہی ہے، بی بی عائشہ فرماتی ہے، انہوں نے کہا چپ کرو، حضور آئیں گے پوچھیں گے۔ انہوں نے کہا جب بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی میں تو ماری گئی نا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور آئے، فرمایا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو گئی، میرا کیا قصور ہے؟ اللہ نے عمر زیادہ رکھی، میں بوڑھی ہو گئی، آپ کہتے ہیں بوڑھیاں جنت میں نہیں جائیں گی۔ حضور نے فرمایا بے وقوف، اللہ ان کو جوان بنا کے جنت میں بھیجے گا۔ بوڑھیاں جنت میں، اور جن کی بیویاں بوڑھی ہیں خوش ہو جاؤ، خیر میں رہے انشاءاللہ، گزارا مزارا کر لو، آگے جوان ملے گی۔ کواعب اترابا، سب ایک عمر میں ہوں گے، تو مزہ جائز ہے۔ ابھی میرے ایک دوست آئے تھے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، میری محبت میں آئے تھے، وہ فرما رہے تھے کبھی کبھی آپ سخت باتیں کہتے ہیں، بزرگوں کا انداز یہ نہیں ہوتا تھا۔ ایک بات یاد رکھیں، میں پہلے تو بزرگ نہیں ہوں، دوسری بات یہ ہے کہ انداز ہوتا ہے منہ دیکھ کے تھپڑ مارا جاتا ہے۔ اللہ نے جو قرآن میں کہا اتل بعد ذالک ظلیم، یہ سرکش بھی ہے اور حرام زادہ بھی ہے۔ اگر اللہ ایسی زبان استعمال کر سکتا ہے، اللہ کی مخلوق کیوں نہیں کر سکتی؟ حدیث میں آتے ہم زبر اللات، آپ بدبخت کافرو، جا کے تم زبر اللات کو چاٹو۔ یہ حالات ہوتے ہیں، کبھی نرم کبھی گرم۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ اس بندے کو خیال آ گیا، اس نے کہا کہ میں نے اپنے گھر میں جس برتن میں کتا پانی پیتا تھا، کھانا کھاتا تھا، آج کل تو ان کے لیے ان کی خوراک بھی الگ ہے، ہوٹل بھی الگ ہے کتوں کے لیے۔ ہمارے بندے بھوکے مر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، بچے بیچ رہے ہیں، گردے بیچ رہے ہیں، اور کافروں کے کتے مکھن کھاتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے خیال آ گیا، میں نے اس برتن کو پانی سے دھویا،
پھر میں نے اپنی وہ جو بڑی بڑی مشینیں ہیں دوربین لگا کے دیکھا کہ جراثیم موجود ہے. دوسرے دفعہ دھویا، تیسرے دفعہ دھویا، چوتھے دفعہ دھویا، حتیٰ کہ 7 دفعہ دھویا. پھر میں نے اس کو مائکروسکوپ کے نیچے رکھا، پھر دیکھا کہ جراثیم موجود ہیں. پھر میں مٹی لے کے آیا، مٹی سے مانجا، پھر پانی بہایا، اب مائکروسکوپ لگایا تو کوئی جراثیم نہیں ہے. میں نے کہا صدق محمد، باقی اللہ کا نبی سچا تھا. کہ کتے کا جرثومہ جو ہے وہ مٹی کے بجائے آگ میں بھی نہیں جلتا. آگ میں ڈال دو بدبخت نہیں جلے گا، مٹی مارو تو پھر جا کے ختم ہوتا ہے. تو اللہ نے قرآن میں جو خبر دی ہے، اللہ نے قرآن میں بتلایا ہے کہ ایک بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے. ایمان سے کہ قرآن میں ہے کہ نہیں؟ آج دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی بڑا گائنوکالوجسٹ ڈاکٹر چیلنج کر کے ہمیں بتائے کہ اللہ نے جو قرآن میں تخلیق انسان کا ذکر کیا ہے اس میں کوئی غلطی ثابت کر سکتے ہو؟ چودہ 1400 سال پہلے قرآن کہتا ہے. یاد رکھو جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے دعا کرو اللہ جن کے بچے ہیں ان کو صالح بنائے، اور جو لاولد ہیں اللہ ان کو اولاد دے. دعا کیا کرو اللہ قادر ہے، وہ جب چاہے دے دے. اللہ نے قرآن میں حدیث میں بتلایا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے یہ یوں کھڑا ہوتا ہے، بچہ سر اوپر ہوتا ہے حضرت کا اور ٹانگیں نیچے ہوتی ہیں. اچھا، ماں کے پیٹ میں وہ ماں کے پھیپھڑے سے سانس لیتا ہے، ماں کی غذا اس کی غذا بنتی ہے، اور جب ولادت کی گھڑی آ جاتی ہے، بچے کی پیدائش کا وقت آ جاتا ہے، اللہ فرماتے انا ہدیناہ السبیل. اسی طرح فرماتے ہیں ہدیناہ النجدین. اللہ فرماتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں ہم بچے کو سکھلاتے ہیں کہ جناب آپ دنیا میں جانے والے ہیں، ابھی کلٹی کھاؤ ماں کے پیٹ میں تاکہ سر پہلے نکلے ٹانگیں بعد میں نکلیں. کبھی اور کیا ہے کہ اگر ٹانگیں پہلے نکلتی سر بعد میں نکلتا بچہ تو مر جاتا. اگر اس کا یعنی گردن اندر رہتی، لیکن اللہ نے کیسے انتظام کیا؟ یوں جو کھڑا ہوتا ہے نا بچہ فوراً یوں ہو جاتا ہے، اور سر پہلے نکلتا ہے ٹانگیں بعد میں نکلتی ہیں. اب نکلنے کے بعد ساری دنیا منتظر ہے. سب سے پہلے جب بچہ چیخ مارتا ہے اب لوگ کہیں گے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو. وہ جو چیخ مارتا ہے اس کے پھیپھڑے کھل جاتے ہیں. اب اللہ حکم دیتے ہیں اب تیرے اپنے پھیپھڑے کام کریں گے. اور یاد رکھو اگر پیدا ہونے کے بعد 10 سیکنڈ بھی لگ جائے اور بچہ چیخ نہ مارے خطرہ ہوتا ہے کہ پاگل نہ ہو جائے. اب دیکھیں یہ سارا انتظام کس نے کیا ہے؟ یہ تعلیم دینے والا کون ہے؟ بچے کو ماں کے پیٹ میں روزی دینے والا کون ہے؟ اچھا جب پیدا ہو گیا نہ چلنے کے قابل ہے، نہ بولنے کے قابل ہے، نہ حرکت کے قابل ہے. اب بھوک لگے، پیاس لگے، بخار آئے، تکلیف ہو، یا اللہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا. اللہ نے فرمایا ہم تمہیں سبق پڑھا دیں گے. تم ایک رونا سیکھ لو، رونا تیرا کام ہے، سارے گھر والے تیری خدمت میں میں لگا دوں گا.
بچے نے رونا شروع کیا، سب اٹھ پڑے، انہوں نے کہا دیکھو بچہ رو رہا ہے، بھوکا ہے، دودھ پلاؤ، بچہ رو رہا ہے، پیٹ پہ ہاتھ رکھو، پیٹ میں تو درد نہیں، بچہ رو رہا ہے، کہاں گئی؟ اس کی ماں کو بلاؤ، بہن کو بلاؤ، سارا گھر ناچ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے پہلا سبق میں نے تمہیں رونا سکھلایا تھا، اب بھی تم میرے آگے رونا سیکھ لو، جنت کے دروازے کھل جائیں۔ اور بزرگوں نے کئی بڑی بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں جب تو پیدا ہوا تو رو رہا تھا اور زمانہ ہنس رہا تھا، جب تیرے مرنے کا وقت آئے تو ہنس رہا اور زمانہ رو رہا۔ یہ سارا نظام کس نے بدلایا ہے؟ ہمیں قرآن نے۔ اچھا اسی طرح آپ دیکھ لیں، ہم جب دیہات میں ہوتے تھے کوئی بجلی نہیں، کوئی پنکھا نہیں، کوئی فریج نہیں، اور میں تو جس مدرسے میں پڑھتا تھا وہاں اتنے مچھر تھے۔ وہ ہمارا ایک ساتھی ہوتا تھا، اللہ جانے مر گیا، زندہ ہے، ہم کٹھے پڑھتے تھے، وہ آدھی رات کو اٹھ کے بیٹھ جاتا، کہتا مولوی مکی کیا حال ہے؟ مجھے تو مچھر نمرود سمجھ کے کاٹ رہے ہیں، تمہارا کیا حال ہے؟ طالب ہوتے ہیں، طالب تو طالب ہوتے ہیں نا۔ اب جناب ہم ڈبل اوپر مچھردانیاں، ایک لگائیں، دوسرا لگائیں، تیسری لگائیں، وہ بھی کوئی ایسے ظالم تھے تینوں کو چیر کے اندر نکل آتے تھے۔ پنکھا کہاں رہا، ہمیں تو یہ حال تھا، اور روٹی پتہ ہے کیا ہے؟ سینکڑوں گھروں سے بھیک میں مانگنے والی روٹی ہم کھاتے تھے۔ آج تو طالب نخرے کرتے ہیں نا جی، ایئر کنڈیشن ہے، کمرہ سینٹرلی ایئر کنڈیشن ہے، بیڈ ہے، کھانے کا مینو ہے، میس ہے، کوک ہے، وہ پھر پڑے گی کیا؟ یہی وجہ ہے نا آج کروڑوں مدرسے بن گئے لیکن امام بخاری ایک پیدا نہیں ہوتا۔ کیسے پیدا ہوگا؟ ہم جو پیسے کھاتے ہوتے تھے سود خوروں کا چندہ ہے۔ یہ جو بڑے لوگ چندہ دیتے ہیں نا، بڑے چالاک ہیں، یہ کو محبت سے چندہ تھوڑا دیتے ہیں مدرسوں کو، ٹیکس بچ گئی، نیک نامی بھی ہو گئی، حرام بھی طالبوں کو کھلا دیا۔ یہ بڑی چالاک قوم ہے، یہ ایسے نہیں چندہ دے، ان کو پتہ ہے نہیں دیں گے، ٹیکس والے لے جائیں گے، ٹیکس والوں سے تو بہتر ہے ملا کے منہ میں مارو۔ اب یاد رکھیں کہ جناب یہ سارا نظام، درود شریف پڑھ لیں، تو ہم دیہات میں جب ہوتے تھے تو رات کو کہتے تھے بھی چار پائی جو ہے وہ کمرے کے اوپر چھت پہ ڈال دو، ذرا اونچی جگہ پہ ہوں گے تو ہوا لگے گی۔ یہ عام بات تھی، لیکن یہ قرآن نے بتلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ إِلَى السَّمَاءِ۔ اللہ فرماتے ہیں جس کو ہم گمراہ کر دیتے ہیں اس کے سینے کو تنگ کر دیتی ہے، اس کی کیفیت ایسے ہو جاتی ہے جیسے آسمان کی طرف اونچے جانے والے کا سانس تنگ آ جاتا ہے۔ آج 1400 سال کے بعد دنیا نے یہ تسلیم کیا کہ جب ہوائی جہاز اوپر جائیں گے تو آکسیجن کم ہو جاتی ہے، اس لیے دل کے مریض سفر نہ کریں، آکسیجن ساتھ رکھیں، جن کو سانس کی تکلیف ہے وہ انہیلر ساتھ رکھیں، جتنا اونچے جاؤ گے اتنی سانس تنگ ہوگی۔ یہ خبر کس نے دی؟ پہلے قرآن نے دی۔ آج دنیا میں آئٹم بنانے والوں، آج دنیا میں میزائل بنانے والوں،
الحمدللہ میں نے یہ پورے عالم میں ہر دنیا میں جا کے اللہ کی رحمت سے ڈنکے کی چوٹ کہا کہ یہودیوں تمہیں اپنی ٹیکنالوجی پہ ناز ہے، اے نصرانیوں تمہیں اپنے علم پہ ناز ہے، تم نے یہ میزائل یہ ایٹم حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے زمانے میں کیوں نہیں بنائے؟ دیکھو بھائی کھلی بات ہے نا، یہ موسیٰ علیہ السلام کو یہودی مانتے ہیں، حضور حضرت موسیٰ کے زمانے میں کتنے ایٹم بم بنائے، کتنے میزائل بنائے، کتنی ہوائی جہاز بنائے، کتنی طیارے بنائے، کتنی آبدوزیں بنائیں۔ یہ ساری ترقی کب ہوئی؟ جب آمنہ کا لال آیا۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ یہ سارا علم کب آیا؟ جب آمنہ کا لال آیا۔ قرآن نے بتلایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ۔ اللہ کے قرآن نے فرمایا اللہ نے ہاتھیوں پہ پرندے بھیجے، وہ 3 چھوٹے چھوٹے پتھر لے کے آئے، کنکر لے کے آئے، آ کے ہاتھیوں کے اوپر گرایا، فجعلہم کعصف مأکول۔ تم کو وہاں سے یہ سبق ملا کہ چھوٹا ذرہ اتنی بڑی چیز کو کیسے برباد کر سکتا ہے۔ تم نے اس کی تلاش میں پڑ گئے، پھر تمہیں پتہ نہیں تھا ذرہ قابل تقسیم ہے یا ناقابل تقسیم ہے۔ اللہ کے قرآن نے بتایا مثقال ذرۃ ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ اللہ کے قرآن نے فرمایا ذرہ تقسیم ہو سکتا ہے۔ اللہ کے قرآن نے بتایا حضرت سلیمان کا تخت ہواؤں میں اڑتا ہے، ہوائیں مسخر کر لیتی ہیں، یہ اللہ کے قرآن نے بتلایا۔ اور بحری قوت کے بنانے والے سب سے پہلے حضرت میرے مدنی نے فرمایا تھا، آپ خواب دیکھ کے اٹھے، آپ نے فرمایا میری امت میں اول ما یرکبون، سب سے پہلے جو دریا میں کشتیوں میں سوار ہو کے جنگ کریں گے اللہ ان کو اصحاب بدر کے برابر شان دیں گے۔ وہ سب سے پہلے جنگ کرنے والے کون ہیں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے بحری بیڑا بنایا اور بحر کے راز سمجھنے والے، ستاروں کی چال سمجھنے والے، ستاروں پہ کمندے ڈالنے والے، یہ سب پیدا ہوئے ہیں جب آمنہ کے لال آئے، اللہ کا قرآن آیا، اللہ کے قرآن نے سارے اسرار کھولے، اللہ کے قرآن نے خبریں دی، اللہ کے قرآن نے بتلایا اللہ کا نبی ہے، مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے، مچھلی دریاؤں کے اندر ہے، اور وہاں پکارتا ہے اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لیکن افسوس ہے دشمنوں نے قرآن پڑھ کے فضاؤں کو مسخر کر لیا، ہواؤں کو مسخر کر لیا، چاند پہ بندے اتار لیے، اور مسلمان جو قرآن کا حامل تھا، جو صاحب قرآن تھا، اس نے طویل لکھنے پہ گزارا کیا، اس نے فال کھولنے پہ گزارا کیا، اس نے ہیلا اسکات پہ گزارا کیا، اس نے ختم صغیر ختم کبیر پہ گزارا کیا، اس نے مردے بخشوانے پہ گزارا کیا۔ قرآن کو تم نے قرآن سمجھ کے پڑھا نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن پوری دنیا پہ سلطنت کرنے کے لیے آیا ہے، پوری دنیا پہ حکومت کرنے کے لیے آیا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا
انزل اللہ، جو اللہ کے قرآن پہ نہیں چلیں گے، اس کے حکم پہ نہیں چلیں گے، اللہ فرماتا ہے وہ کافر ہیں، وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اسی حرم میں میرے مدنی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کافروں نے معجزات مانگے، اللہ کے آگے کیا مشکل تھی؟ لیکن اللہ نے فرمایا میرا مدنی ایک ہی جواب دو، یاد رکھو، وہ جواب یاد کر لو۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے نا، اگر حضور ایک کا مطالبہ مانے، طائف والے مشرک اور مطالبہ کریں، جدے والے اور مطالبہ کریں، پھر تو اللہ کا نبی تمہارے تابع ہو گیا نا، تم مانگتے رہو، نبی دکھلاتا رہے۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی ہم نے آپ کو معجزات دے دیے ہیں، مانتے ہیں مانے، نہیں مانتے نہ مانے، ایک ہی جواب دو اصولی، قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ کہہ دو پاک ہے میرے رب کی ذات، وہ چاہے تو معجزات دے دے، میں تو بشر ہوں، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ میں کیا ہوں؟ هل كنت الا، پڑھ لو نا، کیا حرج ہے؟ ڈرتے ہو نا؟ بشر کہنے سے ڈر لگتا ہے، کیا کہو گے؟ اچھا یہ بھی دیکھا ہے دنیا میں، اچھا ایمان سے کہیں، جو نور مانتے ہیں میلاد بھی وہی مناتے ہیں، نہیں سمجھ آئی بات؟ نہ ایمان سے کہو 12 ربیع الاول کو میلاد مناتی ہے میری برادری کے نہیں، اور یار برادری تو میری ہے نا، تم کیوں ڈرتے ہو؟ وہ بھی مولوی، ہم بھی مولوی، برادری تو ہے نا ہماری۔ 12 ربیع الاول کو کیا مناتے ہیں؟ میلاد کا کیا معنی؟ جس رات یا جس دن حضور ہاں جی پیدا ہوئے۔ اگر میلاد مناتے ہو بشریت کا اقرار کرو، یا میلاد منانا چھوڑ دو۔ اگر نبی نور ہے تو جبریل کس تاریخ کو پیدا ہوا؟ ہاں جی، اور نور کو اللہ نے کس تاریخ کو پیدا کیا ہے؟ اس کی تو تاریخ ہی معلوم نہیں ہے، پھر میلاد کیوں مناتے ہو؟ دھوکہ نہ دو امت کو، ادھر میلاد مناتے ہو۔ آج مدنی پیدا ہوا، عبداللہ کے گھر میں ہوا، آمنہ کے گھر میں ہوا، عبد المطلب کے گھر میں ہوا۔ اگر پیدا ہوا تو بشر ماننا پڑے گا۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ بھائی دھوکہ تو نہ دو نا قوم کو۔ جیسے میری وہ دوسری برادری کہتی ہے علی مشکل کشا حاجت روا، حسین مظلوم شہید ہو گیا، تو حسین کی حاجت بھی مشکل کشائی نہیں کی، یعنی کوفے سے کربلا نہیں پہنچے، تمہارے پاس آ جاتے ہیں حضرت علی مشکل کشائی کرنے کے لیے۔ یا مشکل کشا نہ کہو، یا پھر حسین کی شہادت کا انکار کرو۔ اگر حسین مظلوم ہے، شہید ہے، زندگی تو جمعہ کے دن انشاءاللہ میں شہادت حسین پہ بات کروں گا، محرم شروع ہو چکا ہے، لیکن یاد رکھو شہادت مانو گے تو یہ بھی مانو گے کہ علی مشکل کشا نہیں ہے، 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 مانو گے کہ علی مشکل کشا نہیں ہے۔